باب الاکل یوم النحر۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ذبح قبل الصلاة فلیعد۔ فقام رجل فقال هذا یوم یشتہى فیہ اللحم وذکر من جیرانہ فکأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ قال وعندی جزاة احب الی من شاتئی لحم فرخص له النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا ادری ابلغت الرخصۃ من سواہ ام لا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب کو عنوان دیا ہے قربانی والے دن کھانے کے متعلق۔ یوم النحر، جس دن نحر کیا جائے، قربانی کی جائے، اس دن کھانے کے متعلق باب باندھا ہے۔ یہ بات تو آپ سب لوگ جانتے ہیں، یوم الاضحیٰ اور یوم النحر یہ قربانی کے دن کو کہتے ہیں جو 10 ذی الحجہ کو مسلمانوں کے ہاں منوائی جاتی ہے، اور اس میں مسلمان بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، جسے قربانی کہتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جانور ذبح کیا، اس کو چاہیے کہ وہ دوبارہ جانور ذبح کرے۔ جو نماز سے پہلے جانور ذبح کیا وہ قربانی نہیں ہوئی۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کا جو دن ہے اس میں تو گوشت کھانے کا بڑا دل ہوتا ہے، اور یہ جو میرے پڑوس میں کچھ لوگ تھے، ان کے گھر میں بھی کوئی چیز کھانے کی نہیں تھی اور ان کو بھی گوشت کی بڑی شدید ضرورت تھی، لہٰذا میں نے اپنا جانور صبح سویرے ذبح کر دیا، اور صبح سویرے ذبح کر کے خود بھی کھا لیا اور پڑوسیوں کو بھی دے دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات تو وہی ہے کہ جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا اس کو چاہیے کہ قربانی دوبارہ کرنی پڑے گی۔ تو وہ صحابی کہنے لگا کہ وَعِنْدِي جَزَعَةٌ، یا رسول اللہ میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے جو مجھے 2 موٹی تازی بکریوں سے زیادہ محبوب ہے، احب الیہ من شاتئی لحم، ایسی 2 بکریاں جو گوشت والی ہوں، فربہ ہوں، ان سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہے، کیا میں وہ ذبح کر لوں؟ فرخص له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رخصت دے دی، کہا کہ ہاں وہ ذبح کر دو۔ اب حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، فلا ادری، مجھے اس بات کا علم نہیں کہ یہ رخصت صرف اسی آدمی کے لیے تھی یا باقی لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اسی کے ساتھ جو دوسری حدیث ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کی ہے، وہ ہے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ براء بن عازب کہتے ہیں، خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاضحیٰ بعد الصلاۃ، نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھانے کے بعد ہمیں خطبہ دیا، اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، من صلی صلاتنا و نسک نسکنا فقد اصاب النسک ومن نسک قبل الصلاۃ فإنہ قبل الصلاۃ ولا نسک لہ۔ جس آدمی نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی اور ہمارے ساتھ قربانی کی ہماری طرح، تو وہ تو قربانی کو پا گیا، اور جس آدمی نے قربانی کی نماز پڑھنے سے پہلے
اور اس آدمی کی قربانی نہیں ہوئی۔ فقال ابو بردہ، حضرت ابو بردہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ انی نسکت شاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اپنی بکری ذبح کر دی تھی قبل الصلاۃ، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی، فجر کی نماز پڑھی اور فوراً ہی ذبح کر دی، کیونکہ وعرفت ان الیوم یوم اکل و شرب، میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ آج کا دن تو کھانے پینے کا دن ہے، اور میرا شوق یہ تھا احببت ان یکون شاتی اول شاۃ تذبح، میرا شوق یہ تھا کہ آج کے دن سب سے پہلے میں اپنی بکری ذبح کروں، اس لیے سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہی فوراً میں نے یہ کام کر دیا تاکہ آج کا یہ نیک کا کام سب سے پہلے میں کروں۔ فذبحت شاتی، میں نے اپنی بکری ذبح کر دی، وتغدیت قبل ان آتی الصلاۃ، اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے میں گوشت بھی کھا کر آ گیا۔ قال، حضور علیہ السلام نے فرمایا شاتو کا شات لحم، تو پھر تیری بکری تو گوشت کی بکری ہوئی، قربانی کی بکری نہیں ہوئی۔ فقال یا رسول اللہ، صحابی نے کہا یا رسول اللہ، حضرت ابو بردہ نے، فإن عندنا عناقا لنا جزاة احب الی من شاتین، یا رسول اللہ میرے پاس ایک چھوٹا بکری کا بچہ ہے جو مجھے 2 بکریوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، افتجزی عنی، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اس کو ذبح کر دوں؟ قال نعم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ ذبح کر دو۔ ولن تجزی عن احد بعدک، لیکن تیرے بعد کسی اور کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ چھوٹا بچہ بکری کا ذبح کرے۔ اب یہاں 2-4 مسئلے ذرا ذہن میں رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قربانی والے دن سب سے پہلے عید پڑھی جاتی ہے، عید کی نماز۔ عید کی نماز سے پہلے اور کوئی عمل نہیں ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آدمی عید کی قربانی کی نماز کی تیاری کرے، قربانی کی نماز کی تیاری کرے اور آ کر نماز پڑھے، نماز کے بعد خطبہ سنے، خطبہ سننے کے بعد دعا میں شامل ہو کر پھر گھروں میں جائے، جا کر اپنا جانور ذبح کرے، اور وہ جانور ذبح کرنے کے بعد جب وہ تیار ہو جائے تو پھر اس کا گوشت استعمال کرنا، کھانا، یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی آدمی جلدی کرتے ہوئے اپنی قربانی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کر دے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے جو ہے نا وہ کسائی بلائے ہوئے ہوتے ہیں، اور نماز کا ٹائم ہوتا ہے بعض مسجدوں میں 8 بجے یا 9 بجے، اور کسائی پہلے آ جاتا ہے، تو وہ جو کسائی ان کو کہتا ہے جی کہ ابھی ہم ذبح کر لیتے ہیں، چونکہ پچھلی جو مسجد ہے وہاں تو نماز ہو گئی ہے، لہٰذا ایک جگہ تو ہو گئی ہے اور ہم ذبح کر لیتے ہیں۔ جس آدمی کی قربانی ہے اس نے تو عید پڑھی ہی نہیں ہوتی، اور وہ جو کسائی ذبح کر کے چلے جاتے، گو کہ اس محلے میں ایک نماز کی عید ہو چکی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم جلدی پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں تو ہو گئی، اب توحید مسجد میں بعد میں ہوتی ہے، توحید مسجد کا کوئی نمازی ہو اور وہ نماز وہاں ہی پڑھ رہا ہو اور کسائی اس کو کہے جی سید المرسلین میں تو ہو گئی ہے لہٰذا اب ذبح کرنا جائز ہے، تو یہ جائز نہیں ہوگی۔ یہ انہی کی قربانی جائز ہوگی جنہوں نے نماز پڑھ لی ہے، جنہوں نے نہیں پڑھی ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ دوسرا، ہمارے ہاں ایک چیز یہ ہوتی ہے، جیسے ہم یہاں اجتماعی قربانی کرتے ہیں، اسی لیے جب ہم یہاں وہ نام لکھتے ہیں تو ان کو پہلے سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی قربانی کا وکیل بنا دیں، کہ آپ کی قربانی کے مکمل ہم وکیل ہیں، لہٰذا میں مفتی ناصر آپ کی قربانی کا وکیل ہوں، میرے مدرسے کی انتظامیہ آپ کی وکیل ہے۔ اب وہ قربانی کے جملہ جو حقوق ہیں وہ ہمیں دے کر چلے جاتے ہیں۔ اب اس قربانی کو کرنے کے لیے ہمارا عید پڑھنا ضروری ہے۔ جب ہم عید پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں تو وہ چونکہ اپنی حقوق دے چکے ہوتے ہیں، اس سے اس کے بعد ہم ترتیب سے
قربانی ذبح کر رہے ہوتے ہیں، اگر ان میں سے کسی آدمی کی قربانی نماز لیٹ بھی ہو گئی تو مسئلہ اس لیے کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنی قربانی کے حقوق ہمیں دے چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہاں بھی جب بھی کبھی کسی جگہ پر اجتماعی قربانی میں آپ حصہ ڈالیں تو وہاں جس کے ہاں کر رہے ہیں اس کو جملہ حقوق دے کر کہ بھائی ہماری قربانی کے آپ وکیل ہیں، کفیل ہیں، جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں بس آپ کے ذمہ ہے، ہمارا فریضہ مکمل کر دیجئے گا۔ بعد میں بے شک آدمی آ کر گوشت لے کر جائے، لیکن اس کے جملہ حقوق وہاں پر وقف کر دینے چاہیے، وکیل کے حوالے کر دینے چاہیے۔ تیسری بات، اگر کوئی آدمی غلطی سے جلدی ذبح کر بھی جائے تو اس کے لیے اعادہ قربانی ضروری ہے۔ اگر وہ دوبارہ قربانی نہیں کرے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تیسری بات، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو اجازت دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی نبوت کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے خاصتاً ایک صحابی کو اجازت دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ پہلا واقعہ تھا، چونکہ اسلام تدریجاً تکمیل تک پہنچا ہے، تو اس سے پہلے چونکہ یہ مسئلہ بیان نہیں ہوا تھا، جب مسئلہ بیان نہیں ہوا تھا، وجود میں نہیں آیا تھا، تو صحابہ اکرام نے اس بات کی طرف توجہ بھی نہیں دی تھی، تو اس صحابی نے جلدی سے ذبح کر لیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئلہ تو یہی ہے، لیکن چونکہ یہ پہلا واقعہ ہے تو تیرے لیے یہ گنجائش ہے کہ تو سال سے کم والا اگر جو بکری کا بچہ ہے اس کو بھی ذبح کر دے تو گنجائش ہو جائے گی، لیکن چونکہ اب مسئلہ بن گیا ہے، مسئلہ وجود میں آ گیا ہے، اب کسی اور کے لیے اجازت نہیں ہے، اس لیے یہ ایک صحابی کے ساتھ خاص تھا۔ ایسے ہی ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے قربانی کے لیے ایک جانور تیار کیا ہے، کیا خوب محنت کی ہے میں نے۔ حضور نے فرمایا اچھا یا رسول اللہ میں نے بڑی محنت کی ہے، بڑا خوبصورت ہے، آپ کو دکھاؤں؟ حضور نے فرمایا ماشاءاللہ اللہ قبول کرے۔ یا رسول اللہ وہ ہے عمر کا تو ابھی 6-7 مہینے کا ہے، لیکن میں نے بڑی اس کو مکھن کھلایا، گھی کھلایا، جیسے ہمارے زمانے کے بیپاری جھوٹ بولتے ہیں، قرآن اٹھا کر ہم نے اس کو گھی کھلایا۔ وہ گھی کتنا انگلی کے ساتھ لگا کر نا تو اس کی زبان کے ساتھ چٹوا دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم گھی کھلاتے رہے ہیں اس لیے 6 لاکھ کا دے رہے ہیں، تو وہ ایک دفعہ تو چٹوایا ہوا ہوتا ہے۔ ہم اس کو دودھ پلاتے رہے ہیں تو ایک دفعہ پاؤ دودھ پلا چکے ہوتے ہیں سال 1.5 سال میں، تو کلمہ قرآن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں تو اس طرح ہوتا ہے، لیکن واقعتاً صحابی نے خدمت کی صحیح کر کے کہ وہ 6-7 مہینے کا جو بچہ تھا بکری کا وہ 1.5 سال کا لگ رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اتنی تو تعریفیں کر چکا ہے، چل ہمیں بھی لے چل، ہم بھی چل کے دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ ماشاءاللہ واقعی محنت تو بڑی کی ہے، تیار کیا ہے۔ یا رسول اللہ عمر تو پوری نہیں ہے، میں قربانی کر دوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو کر لے، یہ تیرے لیے اجازت ہے۔ تو یہ اس صحابی کے حق میں بھی جو ہے نا یہ ایک اعزازی معاملہ تھا، عام امتی کے لیے یہ نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ نے کتب فقہ میں جو مسئلہ لکھا ہے، جو ہمارے یہاں دمبا ہے، ٹھیک ہے نا، دمبا، یہ اگر دیکھنے میں اتنا ہو کہ جو سال 1.25 سال کا لگتا ہو تو اس کی تو گنجائش ہے، لیکن بکری کے حوالے سے یا بکرے کے حوالے سے یہ گنجائش نہیں کہ وہ سال سے کم ہو۔ بعض دفعہ ہمارے ہاں لوگ جو ہوتے ہیں وہ جانور بیچنے والے ہوتے ہیں، وہ 9 مہینے کا، 10 مہینے کا، 11 مہینے کا جانور ہوتا ہے، اس کے دانت بھی نہیں گرے ہوئے ہوتے، اور یہ بیوپاری جو ہوتے ہیں یہ قسمیں قرآن اٹھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں بھی تو مسلمان ہوں، مجھے تو آپ کو پتہ ہے کہ مجھے اللہ کا خوف نہیں، یہ پورے سال کا دانت نہیں گرائے اس نے، تو مجھ جیسا سادہ آدمی اس پھدو میں آ جاتا ہے اور لے آتا ہے، جی سال کا تو ہے۔ یاد رکھیے گا منڈیوں میں جتنے بیوپاری ہیں، چاہے اس کی داڑھی 4 فٹ لمبی ہو اور اس کے سر پر 5 کلو کی پگڑی باندھی ہوئی ہو، اس کی قسم کا اعتبار نہیں کرنا، بیپاری کبھی بھی سچا نہیں ہوتا، جھوٹا ہوتا ہے۔ ہاں کسی آدمی کے گھر کا بچہ ہے، پلا ہوا ہے بکری کا، اور وہ واقعتاً مسلمان آدمی ہے اور قربانی سے پہلے پیدا ہوا، پھر اگلے سال قربانی پہ اس کے دانت نہ بھی گرے ہوں تو وہ صحیح ہے، عمر اس کی پوری ہوتی ہے۔ لیکن منڈیوں میں جتنے بھی بیپاری ہیں، بیپار کا مطلب ہی جھوٹ ہے، اس کا معاملہ سچا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے منڈیوں میں کبھی بھی کسی بیپاری پر اعتماد نہیں کرنا۔ ہاں کسی گھر کا ہے اور اس بندے کو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ امانت والا ہے، اس کے گھر سے اگر ایسا جانور اٹھا لیا جس نے دانت تو نہیں گرائے سال کی عمر پورا ہونے پر، لیکن یہ ہے کہ وہ عمر کا پورا ہے تو وہ قربانی لگ سکتا ہے۔ سال سے 1 دن کم بھی جانور ہوگا تو تب بھی وہ قربانی لگتا نہیں ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں 3 دن ہی کم میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں ایک فرق لگتا ہے، مثال کے طور پر کہ انگریزی حوالے سے سال کو 2 دن باقی ہیں،
اور چاند کے حوالے سے جو ہمارا قمری مہینہ ہے اس اعتبار سے اس کا سال پورا ہوا ہوتا ہے۔ آج قربانی تھی، اس قربانی کے 2 دن بعد بکری نے بچہ دیا، اگلے سال جب قربانی آئے گی تو عیسوی سن کے اعتبار سے تو سال نہیں پورا ہوا، لیکن قمری سال کے حساب سے اس کا سال پورا ہوتا ہے۔ اس لیے قمری حساب سے جو چاند کا حساب سے اس حساب سے اگر سال پورا ہو تو وہ قربانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے قربانی کے حوالے سے یہ جو مسائل ہیں یہ بڑے ضروری ہیں۔ آگے والا ایک چھوٹا سا وہ ہے، بس اس کو بیان کر لیتے ہیں۔ باب الخروج الی المصلی، نکلنا عیدگاہ کی طرف بغیر ممبرین، بغیر ممبر کے۔ اس کے یعنی عیدگاہ کی طرف جب آدمی جائے اور وہاں جا کر نماز پڑھے، ہمارے یہاں تو مسجدوں میں ہوتی ہے، تو وہاں بغیر ممبر کے جانا، یعنی میدان میں جا کر اگر عید کی نماز پڑھی جائے تو وہاں پر ممبر نہ بھی ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں جب خطبہ دیتے تھے تو ممبر نہیں ہوتا تھا، اور اگر ممبر ہو بھی تو تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ممبر کا مقصد ہوتا ہے اوپر ہو کر کھڑے ہونا تاکہ پورے مجمع پر نظر ہو اور سارے مجمع والوں کو اپنا خطیب اور مبلغ اور امام نظر آئے، یہ اس کی اصل وجہ ہے۔ تو بہرحال امام بخاری نے یہاں باب باندھا ہے کہ خروج الی المصلی بغیر ممبر۔ اس کے ضمن میں جو حدیث نقل کی وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ میں عیدگاہ کی طرف گئے، اور سب سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا وہ تھی نماز۔ نماز کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑے لوگوں کی طرف، فیقوم مقابل الناس والناس جلوس علی صفوفہم، حضور لوگوں کی طرف مڑے اور لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے، فیعظہم یوصیہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واعظ کی اور ان کو وصیتیں کی، اور جس چیز کا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی حکم کرنے کا ارادہ تھا وہ حکم کیا، اور جو لشکر جہاد کے لیے بھیجنا تھا اس کو الگ کر لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ امت پر یہ عمل مسلسل جاری رہا، فلم یزل الناس علی ذالک، مسلسل لوگ اسی طرح عمل کرتے رہے، اسی طرح عمل کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میں مروان بن حکم کے ساتھ عید پڑھنے گیا۔ اس وقت یہ مدینہ میں گورنر تھا، وہو امیر المدینہ، یہ مدینہ کا گورنر تھا، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ راشد، خلیفہ برحق، خلیفہ سادس، جن پر اللہ نے اسلام کی تتمیم اور تکمیل کیا خلافت کی دنیا میں، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مدینہ کے یہ گورنر تھے مروان بن حکم۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو عید الاضحیٰ تھی یا عید الفطر تھی، جب میں عیدگاہ میں آیا تو دیکھا تو مروان نے ممبر بنایا ہے، اور وہ ممبر بنایا بھی تھا کثیر بن سلط نے، اور مروان اس کے اوپر چڑھنے لگا، تو میں نے پیچھے سے اس کا کپڑا کھینچا کہ بھائی تو ممبر پہ کہاں جا رہا ہے، حضور نے تو ممبر نہیں رکھا تھا۔ تو میں نے اس کا کپڑا کھینچا اور اس نے مجھے کھینچ کر مجھ سے چھڑا کر ممبر پہ چڑھ گیا، اور پھر اس نے عید سے پہلے خطبہ دیا، فخطب قبل الصلاۃ، عید سے پہلے خطبہ دیا۔ تو میں نے اس کو کہا غیرتم، تو نے تو رسول اللہ کی سنت تبدیل کر لی، واللہ اللہ کی قسم۔ فقال، تو مروان نے کہا، فقال اس نے کہا اے ابا سعید قد ذہب ما تعلم، فقلت ما اعلم واللہ خیر مما لا اعلم۔ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ ابو سعید جو تو جانتا تھا وہ بات ختم ہو گئی ہے، وہ زمانہ نہیں رہا اب۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اللہ کی قسم جو میں جانتا تھا وہ زیادہ بہتر ہے اس سے جو میں نہیں جانتا۔ پھر مروان نے جواب دیا کہ بات سن، اصل بات یہ ہے میں نے ممبر اس لیے بنوایا کہ یہ ضرورت تھی، اور میں خطبہ پہلے کیوں دے رہا ہوں، اس لیے کہ ان الناس لم یکونوا یجلسون لنا بعد الصلاۃ، یہ جو لوگ ہیں یہ نماز پڑھ کے فوراً بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بیان نہیں سنتے، فجعلتها قبل الصلاۃ، میں نے اس لیے یہ تقریر اور خطبہ نماز سے پہلے رکھی۔ اب یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ عیدگاہ میں ممبر ہو یا نہ ہو،
چونکہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف جاتے تھے ممبر نہیں لے کے جاتے تھے، لیکن اس سے منع بھی نہیں کیا کہ ممبر نہ لے کے جایا جائے، اگر ممبر رکھ لیا جائے تو تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھا جائے تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خطبہ ہے یہ عید کا حصہ ہے، 2 رکعت نماز اور خطبہ یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں، یہ عید کی نماز کا حصہ ہے۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ جب ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں خطبہ نہیں سنتے، وہ جلدی میں نکل جاتے ہیں۔ تو مروان کے زمانے میں مدینے میں بھی یہ عمل جاری ہو گیا تھا، چونکہ جو لوگ دنیا پرست ہوتے ہیں، مفاد پرست ہوتے ہیں، اپنے فائدے اور اپنی دیر سویر کے چکر میں ہوتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو مروان چونکہ ایک بہت پڑھے لکھے آدمی تھے اور عظیم الشان انسان تھے، پھر مدینہ کے گورنر تھے اور معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے متعین شدہ تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا تم بچے لگتے ہو، تم خطبہ نہیں سنو گے جو قربانی کا حصہ ہے، تو میں خطبہ پہلے پڑھ لیتا ہوں۔ آج کل لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں جی مروان نے یہ بدعت کی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ میں اتنا بڑا مولوی نہیں ہوں جتنا بڑا عالم مروان تھا۔ آج کل کے دور کا کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی بزرگ اتنا بڑا عالم نہیں تھا جتنا بڑا عالم مروان تھا۔ امام ابو حنیفہ بھی اتنا بڑا عالم نہیں تھا جتنا بڑا عالم مروان تھا۔ اور پھر صحابی کی طرف سے، صحابی رسول امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے متعین شدہ، اور ان کے زمانے میں صحابہ اکرام بھی تھے اور تابعین بھی تھے۔ کسی صحابی اور تابعی نے ان بات کے اوپر انکار کر کے ان کو بدعت ہی نہیں کہا کہ یہ بدعت جاری کی ہے، چونکہ یہ ایک اجتہاد کیا انہوں نے، اور ان کا اجتہاد صحیح ہے یا غلط ہے یہ فیصلہ قیامت والے دن اللہ کی ذات کرے گی۔ ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم مروان بن حکم کو الیاذ باللہ کوئی برا بلا کہیں اور اس کو اس طریقے سے کہیں، چونکہ بہرحال وہ مسلمان بھی تھا، مسلمانوں کا حکمران بھی تھا، صحابہ اکرام کی طرف سے متعین تھا، اس کے نمازی صحابہ بھی تھے۔ جیسے حضرت ابو سعید کہتے ہیں میں نے روکا، تو اب دیکھیے جس صحابی کو یہ بات پسند نہیں آئی اس نے روکا، بھائی تو نے ممبر بھی کیوں بنوا دیا اور ساتھ ہی تو نے یہ ایسا کام کیوں کیا؟ اس نے آگے سے بجائے یہ کہنے کے کہ میں گورنر ہوں تو کون ہے پوچھنے والا، دلیل پیش کی کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ ہیں رسول اللہ کے زمانے کے لوگ، آپ حضور کی بات سنتے تھے۔ یہ اتنے فاسق فاجر بے ایمان منافق لوگ ہماری مجلسوں میں آنے شروع ہو گئے کہ ہم جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں یہ پہلے ہی بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا علاج ہم نے یہ رکھا ہے کہ تقریر پہلے کریں گے، نماز بعد میں پڑھائیں گے۔ تو یہ ان کا ایک اجتہادی مسئلہ تھا، اللہ تعالیٰ ان کے اس اجتہاد کو قبول فرمائے۔ اور دوسری بات آخری وہ یہ ہے کہ یہ جو دینی معاملات جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں ایک اصول یاد رکھنا، میں چونکہ بیٹھ کے یہ سوچتا رہتا ہوں ان مسائل کے حوالے سے، موجودہ دور میں کفر بہت عجیب ہے، ہمیں اسلام کے رنگ میں بھی کافر کر دیتا ہے۔ اسلام کا ایک طریقہ کار چلا آ رہا ہے 1400 سال سے، وہ آپ اگر فرائض میں تلاش کریں گے نظر نہیں آئے گا، واجبات میں تلاش کریں گے نظر نہیں آئے گا، لیکن اسلام کا ایک اپنا ظاہری خد و خال ہے، نقشہ ہے، شکل و صورت ہے، اس کا ایک انتظامی امر ہے، انتظامی اصول ہیں، وہ اسی طرح قائم رکھنے چاہیے جیسے 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں۔ جدید فکر اور جدید علم کی روشنی میں اگر ہم اس کو بدلیں گے تو خطرہ ہے کہ ہم اسلام سے نکل کر کفر میں چلے جائیں۔ ہمارے لیے جتنے فرائض ادا کرنا ضروری ہیں اس سے کئی گنا بڑھ کر اسلام کا جو ظاہری حلیہ ہے، جو اس کے خد و خال ہیں، جو شکل و صورت ہے، جو طریقہ عمل ہے، اس کو قائم رکھنا ضروری ہے، چاہے وہ ہمیں فرائض میں نظر آئے یا نہ آئے، شرائط میں نظر آئے یا نہ آئے، واجبات میں نظر آئے یا نہ آئے۔ ہمیں لوگ کہہ دیتے ہیں جی یہ فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے۔ میاں فرض واجب کے چکر میں نہ پڑو، یہ دیکھو کہ 1400 سال سے اسلام کی شکل کیسے بن کر آئی ہے۔ اب انسان کی پیدائش سے لے کر آج تک یہی شکل ہے۔ ہم ایک آدمی کا ناک کاٹ کر کہیں بھائی یہ فرض تو نہیں ہے، ناک ہے، فرض تو انسان کی باقی وجود ہے، اب ناک کاٹیں گے تو برا لگے گا نا۔ ہم یہ کہیں گے کہ بھائی اس کا نقشہ بدل دیا گیا، کسی کا کان کاٹ دو، انگلی کاٹ دو۔ تو یہ اسلام کی شکلیں بدلنے کے لیے آج کل یہود و نصارہ کے ایجنٹ، طاغوتی ایجنٹ اور دجال کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک مقتدر شخصیات نے، معتمد شخصیات نے، فقہاء نے، علماء نے، صحابہ اکرام نے، تابعین نے اور رسول اللہ نے اپنے اپنے ادوار میں کر کے دکھایا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر